الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من تبعہ بہدی اما بعد۔ علماء کے فتوے مختلف ہوں تو سائل کیا کرے؟ آج ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے پر الگ الگ فتوے مل جائیں تو ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو بہت ہی سیدھی اور آسان ہے کہ اگر تمام معتبر علماء اور مفتیوں کا کسی بات پر اتفاق ہو اور ان کا فیصلہ قرآن و سنت کی واضح دلیل پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں سائل پر لازم ہے کہ وہ اسی بات کو مانے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ دین میں اجماع یعنی سب کی متفقہ رائے کے خلاف جانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اختلاف تو ہو لیکن وہ شاذ یا غیر معتبر ہو، یعنی جمہور فقہا کے مقابلے میں کوئی ایک یا دو لوگ ایسی بات کہہ دیں جس کی شریعت میں کوئی مضبوط دلیل ہی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے ایسے اختلاف کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اچانک اٹھ کر یہ کہہ دے کہ کرائے کا کاروبار سرے سے حرام ہے، یا کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ سود صرف تب حرام ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، تھوڑا بہت سود جائز ہے۔ ایسی باتوں کو شریعت میں بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اب آتے ہیں اصل اور حقیقی مسئلے کی طرف۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ شرعی دلائل موجود ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے معتبر علماء بھی ان دلائل کو سمجھنے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہاں سائل پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس عالم کی بات مانوں اور کس فتوے پر عمل کروں۔ اس بارے میں اہل علم کی تین بڑی اور مشہور آراء ہیں۔ پہلی رائے ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سائل کو اختیار ہے وہ ان معتبر علماء میں سے جس کے فتوے پر چاہے عمل کر لے، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا عالم زیادہ بہتر ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سائل کو خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مفتیوں کے درمیان ترجیح دینی چاہیے۔ اب اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہو اس کی بات مانی جائے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس کے فتوے کو اختیار کیا جائے۔ جبکہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو مفتیوں کے بجائے خود فتووں کو دیکھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جو رائے زیادہ سخت اور احتیاط والی ہو اسے اپنایا جائے۔ بعض کا ماننا ہے کہ جو رائے آسان ہو اس پر عمل کریں، کیونکہ دین ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سائل کو وہ فتویٰ چننا چاہیے جس کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں میں سب سے درست بات کون سی ہے؟ تو زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں خود سائل یعنی سوال کرنے والے کی حالت کو دیکھا جائے۔ اگر وہ شخص اتنا پڑھا لکھا ہے کہ دلائل کو سمجھ سکتا ہو، ان کا موازنہ کر سکتا ہو اور صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اسی دلیل کے مطابق عمل کرے جو اسے سب سے زیادہ مضبوط لگے۔ اسی بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سائل کے نزدیک دو باتوں میں سے کوئی ایک بات دلیل کی مضبوطی کی وجہ سے یا کسی عالم کے علم و تقوی کی وجہ سے زیادہ وزندار ہو جائے تو وہ اسی پر عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے فقہی مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر وہ ایک عام مسلمان ہے جو دلائل کی گہرائی اور موازنے کو نہیں سمجھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس عالم کے فتوے پر عمل کرے جو علم اور تقوی میں سب سے زیادہ معتبر اور قابل بھروسہ ہو، کیونکہ ایسے عالم کی بات کے صحیح ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں جنہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو اختلاف سے بچنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر کچھ علماء کے نزدیک مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھنا، جس کو ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں، واجب ہے، اور کچھ کے نزدیک سنت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت پڑھ لے تاکہ وہ ہر قسم کے اختلاف سے بچ جائے اور محفوظ رہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ تلاش نہ کرے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ نے کسی معتبر عالم سے فتویٰ لے لیا ہے تو صرف اس لیے دوسرے علماء کے پاس نہ جائیں کہ آپ کو اپنی مرضی کا یا کوئی آسان جواب مل جائے۔ آج کل کے دور میں اسے فتویٰ شاپنگ کہا جاتا ہے، اور یہ چیز شریعت کی اطاعت نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے اور دین میں بہانے ڈھونڈنے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ واللہ اعلم۔